السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ایک دن اور ایک رات گویا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیل و نہار ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں اگر اپنی زندگی گزارنی ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سامنے رکھ کر گزاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، کائنات والوں کو اعلان کر کے بتلا دیجئے، یہ یہود کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے محبوب ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ ان کا وہم اور گمان ہے، محبوب وہ ہے ان کنتم تحبون اللہ۔ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس کا ایک پیمانہ ہے، اگر تم اس پیمانے پر پورے اترتے ہو، وہ پیمانہ کیا ہے؟ فاتبعونی، پیغمبر ان کو بتلا دیجئے، اگر تم یہ چیز ماپنا چاہتے ہو کہ تم واقعتاً ہی اللہ کے محبوب بندے ہو، پھر تمہارے اندر میری اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے، پھر تمہارے اندر میری اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے، پھر تمہارے اندر میرے پیچھے چلنے کی تڑپ ہونی چاہیے، پھر تمہارا ذہن یہ ہونا چاہیے، تمہاری فکر یہ ہونی چاہیے، تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر کام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ مبارک پر کریں، اور ویسے بھی جو طبیعہ ہوتا ہے اتباع طبیعہ سے ہے، اور طبیعہ یہ گائے کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، بچڑے کو کہتے ہیں، جو کہ چھوٹی عمر میں اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے نہ آگے بڑھیں، نہ آقا کے برابر چلیں، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلیں۔ جیسے جیسے آقا چلتے گئے ویسے ویسے ہم عمل کریں، ہم آقا کی سنت کو اپنائیں، ہم آقا کی سنت کو اجاگر کریں، اپنے اندر دینی حمیت پیدا کریں، اپنے اندر دینی غیرت پیدا کریں، اپنے اندر اسلام کی سوچ پیدا کریں۔ جب یہ اسلام کی سوچ پیدا ہوگی، جب یہ سنت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، جب اہمیت حدیث دل میں بیٹھ جائے گی، پھر اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب تمہاری اطاعت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو اطاعت ہے وہ تمہارے اندر آ گئی، آقا کی اتباع، آقا کی فرما برداری تمہارے اندر آ گئی، تم رستہ محمدی پر چلنا شروع ہو گئے، تم صراط مستقیم پر چلنا شروع ہو گئے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ہم تمہیں انعام کیا دیں گے؟ پھر ہم تمہیں ایوارڈ کیا دیں گے؟ نبی مکرم فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب تم میری اتباع کرو گے، میرے رستے پر چلو گے، میرے پیچھے چلو گے، ما انا علیہ و اصحابی کے رستے پر چلو گے، تو اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں رب کا قرآن
قرآن ہے یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ کوئی بڑا آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے تو دوسرے آدمی کو بڑا فخر ہوتا ہے، جی فلاں آدمی میرا بڑا تذکرہ کرتا ہے۔ اوے جب اللہ محبت کرے گا تو پھر اس کے انداز کیا ہوں گے؟ جب تو زمین پر اللہ کا تذکرہ کرے گا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں صرف پھر آسمانوں پہ تذکرہ ہی نہیں کرتا، میں فرشتوں کی معزز جماعت میں تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ اتباع کے فوائد ہیں، بینیفٹس ہیں، ان کو پیدا کیجئے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا کرے کہ ہر کام ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آیا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو اپنا لیا اس نے مجھ سے محبت کی، بالآخر جس نے مجھ سے محبت کر لی پھر وہ قیامت کے دن اس کو میرا قرب نصیب ہو جائے گا، اس کو میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ بھلا کون آدمی ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو، جس کی یہ چاہت نہ ہو، جس کی یہ تمنا نہ ہو، جس کی یہ آرزو نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھے پاک پیغمبر کا ساتھ مل جائے؟ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے۔ اگر ہم اس خواہش کی تکمیل چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے رسول کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کے رسول کا گوان نصیب ہو جائے، اللہ کے رسول کا ہمسایانہ نصیب ہو جائے، تو پھر ہمیں آقا کی اطاعت کرنا ہوگی، آقا کی اتباع کرنا ہوگی، دل میں سنت کی اہمیت کو بٹھانا ہوگا، دل میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو جاگسی کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان الفاظ کو بیان کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔